الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو اور جو تم میں سے فیصلے والے ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تمہارے درمیان اختلاف واقع ہو جائے تو اگر اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں اپنا فیصلہ کسی سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرا لیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کا انکار کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر سیدھے راستے سے دور ڈال دے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف لوٹ آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے ہیں اور رکے جاتے ہیں۔ کس قدر ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے چلے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھائی اور اتفاق پیدا کرنا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن عزیز آپ کے علم میں ہے اسلامی تقویم کے اعتبار سے
مسلمانوں کا سال شروع ہو چکا ہے اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام چڑھ گیا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم نے اپنے قرآن میں اپنی آخری کتاب میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت اور ادب والے بنائے ہیں، جن میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں۔ لگاتار سے مراد یہ کہ اسلامی سال کے آخری 2 مہینے ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ بھی وہ ادب والے مہینے ہیں شریعت کے نقطہ نظر سے، اور اس آخری مہینے کے ساتھ ملا ہوا اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، یہ بھی ادب اور حرمت والا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے جو ترتیب کے اعتبار سے 7واں مہینہ بنتا ہے۔ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کے مہینے اللہ نے حرمت اور ادب والے بنائے ہیں۔ محرم الحرام کی حرمت اور اس کا ادب کسی خاص حادثے یا کسی واقعے کی نسبت سے نہیں ہے بلکہ ازل سے ہے۔ مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ کے ماحول میں یہود و نصارہ اہل کتاب کے بارے میں معلوم ہوا کہ عاشورہ محرم میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک یہ دن ایک یادگار حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی۔ اس کی یاد کے طور پر اور شکریہ کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نسبت اور تعلق ہمارا زیادہ ہے ان یہود و نصارہ سے۔ یہ تو صرف نام لیتے ہیں اور ہمارا عملی تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ہم بھی ایسا کریں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ آئندہ سال عاشورہ محرم کو روزہ رکھا جائے گا، لیکن ایک کی بجائے 2، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روزہ تو یہ یہودی رکھتے ہی ہیں، لیکن ہم 2 اس لیے رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے ایک امتیاز پیدا ہو جائے، کیونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بھی غیر قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک اصولی بات ہے اور قاعدہ کلیہ ہے۔ یہ صرف روزے کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں اس کو قانون سمجھیں۔ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر غیروں کی مشابہت سے شریعت اپنے پیروکاروں کو روکتی ہے اور منع کرتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے ماننے کا دعویٰ کر کے بھی غیروں کی مشابہت نہ صرف اختیار کرتے ہیں بلکہ اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو اللہ کے فیصلے آسمان سے زمین پر ہمارے بارے میں اترتے ہیں وہ کسی بھی ہوش مند انسان سے چھپے ہوئے نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور عاشورہ محرم بھی آنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ مزید ہدایات بھی یہ فرمائی ہیں